السلام علیکم جی 9 کلاس کیسے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ خیر خیریت سے ہوں گے، سب کے گھروں میں خیریت ہوگی۔ آپ کا دوسرا چیپٹر تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام شروع کیا ہوا ہے۔ اس کا لانگ کوسچن کل ہم نے شروع کیا تھا۔ لانگ کوسچن نمبر 3 تھا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے ان کا قیام پاکستان میں جو کردار ہے اس کے ریفرنس ہم نے دینے تھے۔ کل آدھا میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا، آدھا آج آپ کو کروا رہی ہوں۔ آدھا اس لیے کرواتی ہوں کہ لانگ کوسچن ہے، آپ کو یہ مشکل نہ ہو کہ جی ہمیں یاد نہیں ہوتا، بہت لمبا تھا تو میں اس نے ایک ہی دن میں کروا دیا، اس لیے یاد نہیں ہوا، تو ایک ہی دن میں نہیں کرواتی میں آپ کو، اس لیے 2 دن میں کروایا جاتا ہے۔ پوائنٹس ہیں، پوائنٹس میں یاد کرنا ویسے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے 6 پوائنٹس ہم نے کر لیے تھے، آج 7ویں پوائنٹ سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ حکومت برطانیہ ہندوستان پر، یہاں پر جب انڈیا مشترکہ تھا، ہندوستان مشترکہ تھا اور حکومت برطانیہ یہاں پر راج کر رہی تھی، تو اس زمانے کی ہی یہ ساری باتیں ہیں۔ حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 منظور کیا، ایک ایکٹ منظور کر لیا جس میں کیا کہا، کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں نے ہی اسے ناپسند کیا۔ ایکٹ بنایا، ایک قانون بنایا، لیکن اس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے کچھ اچھی باتیں نہیں تھی، تو اس لیے دونوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تاہم اس کے صوبائی حصے کو قائد اعظم کی تحریک پر قبول کر لیا گیا، یعنی ملک کے لیے جو بنایا وہ کہا کہ یہ قبول نہیں ہے، لیکن صوبوں کی حد تک جو اس میں قانون بنائے وہ قائد اعظم نے ایکسیپٹ کر لیے۔ 1936-37 کے عام انتخابات میں دونوں جماعتوں نے حصہ لیا۔ کون سی دونوں جماعتیں؟ کانگریس اور مسلم لیگ نے۔ 1934، یہ اگلا پوائنٹ ہے آپ کا، 1934 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے سرکردہ مسلم لیگی رہنما جو بڑے رہنما تھے کے کہنے پر انگلستان سے وطن واپس آ گئے۔ قائد اعظم چھوڑ کے چلے گئے تھے، کہتے تھے کہ میں واپس جا رہا ہوں، یہاں پہ کوئی حل نہیں ہے، نہ مسلمان بات سن رہے ہیں نہ حکومت بات سن رہی ہے، میری بات پر کوئی عمل نہیں کرتا، تو آپ مسلم لیگ چھوڑ کر حکومت میں جو بھی کام آپ کر رہے تھے وہ چھوڑ کے واپس چلے گئے تھے۔ لیکن علامہ اقبال نے آپ کو اور دوسرے جو لیڈرز تھے انہوں نے واپس بلایا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا جو تصور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے محمد علی جناح کی بہت سخت ضرورت ہے۔ انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی تو آپ واپس آ گئے۔ ان کو مسلم لیگ کی صدارت پھر سے سونپ دی گئی۔ آپ نے دن رات ایک کر کے مسلمانوں کو اس کے پرچم تلے جمع کیا، مسلم لیگ کے پرچم تلے، یعنی پھر جب آپ واپس آئے تو آپ نے پھر دل و جان سے محنت کی پھر سے ایک دفعہ۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی، جس کو ہم قرارداد پاکستان کے نام سے آج بھی یاد کرتے ہیں۔ 23 مارچ 1940 کی یاد میں 23 مارچ کو ہم چھٹی بھی مناتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ چھٹی کس لیے مناتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ خطہ کی ضرورت ہے جس میں وہ اپنی اکثریت کے بلبوتے پر اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اس جلسہ کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ یہ MCQs میں آئے گا آپ کے۔ خطبہ صدارت بھی دیا آپ نے۔ 1940 میں قرارداد منظور کی جس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، اور اس کو قرارداد پاکستان کا نام ہندوؤں نے دے دیا تھا، اور پھر مسلمانوں نے بھی اس کو یہی نام دے دیا، اور اس کے صرف 7 سال کے عرصے کے بعد پاکستان حاصل کر لیا گیا۔ یعنی قائد اعظم جب واپس آئے، وطن واپس دوبارہ آئے، تو اس کے بعد انہوں نے سخت محنت کی، یہاں تک کہ اپنی صحت کی پرواہ نہ کی۔ اگلا پوائنٹ ہے آپ کا، مسلم لیگ نے 1945-46 کے انتخابات جو مشترکہ ہندوستان میں ہوئے تھے شاندار کامیابی حاصل کر کے انگریزوں اور ہندوؤں پر واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے، یعنی اس میں مسلمانوں کے نمائندے کافی زیادہ کھڑے بھی ہوئے اور انہوں نے نشستیں بھی حاصل کی، اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے۔ ان انتخابات میں آپ کی قیادت میں مسلم لیگ نے مرکز میں 100% اور صوبائی اسمبلیوں میں 90% کامیابی حاصل کی، یعنی جتنے مسلمان لیڈرز کھڑے ہوئے وہ سارے کے سارے کامیاب ہوئے، 100% کامیابی ملی مرکزی حیثیت میں، اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی 90% ہوئے۔ آپ نے کابینہ مشن کی تجاویز کا جن کے تحت انگریز کانگریس کو حکومت دینا چاہتے تھے، سمجھ آئیے آپ کو یہاں پہ کانگریس کس کو دینا چاہتی تھی حکومت؟ انگریز کانگریس کو حکومت دینا چاہتے تھے، اس کا کیا مطلب تھا؟ ہندوؤں کو حکومت دینا چاہتے تھے۔ ڈٹ کر آپ نے ان کا مقابلہ کیا،
کہ نہیں آپ یہاں پر حکومت ان کو دے کر نہیں جا سکتے، بلکہ آپ کو یہ حکومت 2 حصوں میں بانٹ کے جانی ہے، مسلمانوں کا حصہ الگ کر دیں اور ہندوؤں کا الگ کر دیں، وہ اپنی مرضی سے جئیں، ہم اپنی مرضی سے اپنے ملک میں رہیں گے۔ آپ نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہندوؤں کی ہر چال کو ناکام بنایا۔ اس مشن کو بالآخر یہ تسلیم کرنا پڑا کہ مسلم لیگ کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یعنی انگریز ہندوؤں کی چاپلوسیوں میں آ جاتے تھے، وہ اپنی بات ان سے منوا لیتے تھے، لیکن قائد اعظم جیسے لیڈر جب ہمارے پاس موجود تھے تو انہوں نے اپنی ہر بات طریقے سے منوائی، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے دلائل کے ذریعے منوائی، اور یہ مسلمانوں کی خوش قسمتی کہ قائد اعظم جیسے لیڈر ہمیں ملے، ہماری خوش قسمتی۔ اور ورنہ جب کابینہ مشن تجاویز لے کر آیا تھا تو اس وقت شاید وہ مان لی جاتی، اگر قائد اعظم ان کے جیسے قائد اعظم جیسے مدبر لیڈر نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا، انگریز تو یہاں سے چلا جاتا، لیکن ہم ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کی غلامی میں چلے جاتے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس نئی اسلامی خود مختار ریاست کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا، پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے آخری آپ کا پوائنٹ کہ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحت خراب ہو گئی، لیکن اس کے باوجود وہ دن رات اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے، یعنی صحت کی پرواہ نہیں کی، کوئی میڈیسن نہیں لی، ڈاکٹرز کے پاس ٹھیک سے گئے نہیں، ان کو آرام کا ہرگز موقع نہ ملا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ جولائی 1948 میں بیماری نے شدت اختیار کر لی اور آخرکار 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ قائد اعظم جیسے لیڈرز دنیا میں واقعی بہت کم پیدا ہوتے ہیں، ہم پاکستانیوں کی خوش قسمتی کہ ہمیں ان کے جیسے لیڈر ملے، وہ لیڈر کہ جنہوں نے اپنی جان کی، اپنی صحت کی، اپنی فیملی کی پرواہ نہیں کی، بلکہ صرف اور صرف فکر کی مسلمانوں کی، کہ اگر میں ان کا ساتھ چھوڑ دوں گا تو مسلمان ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ تو ہمیں ہر وقت قائد اعظم کا بھی شکر گزار رہنا چاہیے، ہم پاکستانیوں کو خصوصاً کہ ان کے لیے دعائے مغفرت، ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہنا چاہیے کہ ان جیسے لیڈرز کو اللہ پاک آخرت میں بھلائی عطا کرے۔ آمین۔ السلام علیکم۔